وہ سودا صنف توڑ رہا ہے، وزن کر رہا ہے چیزوں کا، خرید و فروخت کر رہا ہے. کہتے میری اس کے دل پر نگاہ پڑی، اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. بعض اوقات خدا سے تعلق رکھنے والے، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے، خدا کی محبت رکھنے والے وہ لوگ جن کی خدا تعریف کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ تجارت بھی کرتے ہوں گے، خرید و فروخت بھی کرتے ہوں گے، مگر نہ ان کی تجارت نہ خرید و فروخت انہیں خدا سے دور نہیں کرے گی. سبحان اللہ. خدا سے دور بولیے نہیں کرے. اور بسا اوقات کیا کہ بائزی بستانی رحمت اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہتے میں جب حرم میں پہنچا ایک بوڑھے کو دیکھا حرم کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے. کہتے مجھے اس کے دل پر نگاہ پڑی کہ وہ دنیا دار ہے، اللہ. دنیا کی محبت سے بھرا ہوا تھا. کوئی پتہ نہیں کہ کوئی ریڑھی پر چلنے والا، ریڑھی چلانے والا، کوئی دکاندار وہ اللہ کی ولایت کے درجے پر ہو، کوئی میرے جیسا مسجد میں امام بنے، خطیب تقریریں کرتا ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہو اللہ سے. اس لیے یہ ایک وقت رکھ دیا تاکہ ہر کوئی دوسرے کی عزت کرے، ہر کوئی دوسرے کی. ایسے کئی اوقات ہیں قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا قریب ہے، مگر کس نے بتایا نہیں تاکہ ہر کوئی تیاری کرے. ایسے ہی حضور علیہ السلام نے یہ چیز موت کا لمحہ مقرر ہے، ہر ایک کا موت آئے گی مگر پتہ نہیں کب آ جائے، پتہ نہیں کب آ جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیمار ہو تو فوت ہوگا، صحت مند بھی فوت ہو جاتے ہیں، تاکہ ہر کوئی ہر لمحہ تیاری کرتا ہے. اب ایسے ہی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کو مخفی رکھا. ایک حکمت یہی جو بیان کر دی کہ آقا چاہتے تھے، خود رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس زیادہ دنوں میں ذکر کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے، قیام کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اس رات کو پانے کی جد و جہد کریں تاکہ یہ رات مل جائے. سبحان اللہ. تاکہ یہ رات ملے، اس کے لیے زیادہ محنت کریں. اور دوسری حکمت یہ ہے حضور علیہ السلام نے نہیں چاہا کہ اگر کوئی شخص ایک رات اگر متعین ہوتی ہے فلاں لیلۃ القدر ہے، فلاں رات لیلۃ القدر اگر متعین ہو جاتی اور کوئی شخص اس رات میں گناہ کر بیٹھتا، میری بات آپ سمجھیں، کوئی شخص اس رات میں گناہ کر بیٹھتا، وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے اس ایک رات کا عمل کیا ہوا 1000 مہینوں کی عبادت ہے، اگر کوئی گناہ کر بیٹھا 1000 مہینوں کا گناہ نہ ہو جائے. اگر کوئی اس دن اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو دو گناہ نہ اس کو ہو جائے کہ ایک تو گناہ کیا، دوسرا بابرکت رات کا، بابرکت رات کی عزت کا خیال نہیں رکھا. میری بات آپ سمجھیں، حضور علیہ السلام کی جو امت پر شفقت ہے اس میں سے ایک بات بھی ہوئی، آقا نے جب بھی چاہا بتا دوں اعلان کرنے. ہر سال رمضان میں مختلف راتیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ 27 میں، کبھی 25 میں، کبھی 23 میں، کبھی 21 میں، کبھی 29 میں پھیرتا ہے اس کو. حضور علیہ السلام کے یاد طیبہ میں بھی مختلف سالوں میں مختلف راتیں آئی ہوں گی. احادیث کا مطالعہ کریں تو یوں لگتا ہے آقا بتانا چاہتے تھے، ہر بار کوئی ایسا واقعہ ہوا اللہ نے تعین اٹھائی. آقا جانتے تھے مگر اس خاص لمحے کے لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذہن سے اس تعین کو اٹھایا. اللہ کی حکمت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کرے یا حضور علیہ السلام کے ذہن مبارک سے بہم فرما دے. فرمایا نأتی بخیر منها، ہم اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، ہم اس سے بہتر. حضور علیہ السلام تو بھولتے نہیں تھے. آقا علیہ السلام بولیے اونچا بولے نا، آقا بھولتے نہیں تھے، بھولتے نہیں تھے. حضور علیہ السلام کو کبھی کبھار اللہ رب العزت بھلا دیتا تھا. اللہ خود حضور کے ذہن سے کوئی چیز اٹھا لیتا امت کو سکھانے کے لیے. نماز ظہر میں حضور نے 2 رکعتیں پڑھ دی، نماز ظہر میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا. صحابہ کرام، اب حضور کا ادب احترام قاری صاحب، ہمارے امام صاحب ہیں علامہ اشرف سلطانی صاحب، یہ 2 کے بعد سلام پھیرے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کرنے لگا، صاحب بھول گئے جی. وہ کیسے کسی مجھے پنجابی میں کہا، کسی نے سنائی کہ امام صاحب بھول گیا، تو کوئی ایسے ہی تھا،
بولنے والے کو جنوبی پنجاب کی طرف بولتے ہیں سرائیکی، وہ تو مولوی چھڑ گئی، مولوی چھڑ گیا، پیچھے رہ گیا، بھول گیا۔ اب امام بھولے تو لوگ صحابہ اکرام کا دیکھیں، آقا روزانہ 4 رکعتیں پڑھاتے ہیں، آج 2 رکعتیں پڑھائیں، صحابہ سلام پھیر کے چلے گئے، کسی نے حضور سے نہیں پوچھا، آپس میں کہنے لگے زور کی نماز میں تخفیف ہو گئی ہے، لگتا ہے زور کی نماز تھوڑی ہو گئی ہے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ ایک اعرابی دور سے آیا تھا، اس نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا زور کی نماز تھوڑی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، آقا آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے پوچھا سامنے، ابوبکر ایسا ہی ہے میں نے 2 رکعتیں پڑھائی؟ جی یا رسول اللہ 2 رکعتیں پڑھائی۔ فرمایا جی رکعتیں 4 ہیں، آؤ۔ حضور علیہ السلام نے سارے کو بلا کے یہ 2 رکعتیں پھر پڑھی۔ حضور کی نماز ٹوٹتی نہیں تھی۔ اللہ کی نماز بولیے اونچا بولنا، حضور کی نماز، حضور کی کیا ٹوٹتی؟ حضور تو نماز سے ہی آقا کی حالت کی ہر وقت نماز کی ہے۔ جسے مصطفیٰ بلاتے وہ نماز اپنی نماز میں ہوتا، نماز میں حکم یہ تھا نماز فوراً چھوڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، نماز چھوڑ کے بولیے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی نماز پوری کروں پھر آؤں گا، فرمایا نہیں، لا 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 لوگو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے، آئے کیا کہا میں نے؟ بولے جب اللہ اور اس کا، روزہ آپ کو زیادہ لگ گیا اس سے لیے سارے تھکے ہوئے زیادہ صاحب موجود ہے، آپ کو جلدی کا اظہار کریں نا۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے، اونچا بولے، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے، اللہ اور اس کا رسول بلائے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے ایمان والو فوراً جواب دیا کرو، کب؟ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق۔ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، اللہ تعالیٰ کسی کو بلاتا ہے؟ اللہ کو کسی بشر سے گفتگو ہی نہیں کرتا، ما کان لبشر، اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی بشر سے کلام کرے، الا وحیا او من وراء حجاب۔ اللہ تو اپنے رسولوں سے بات کرتا ہے، اللہ اپنے رسولوں سے۔ اب یہاں کا ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جاؤ۔ یا اللہ تو بلاتا نہیں، فرمایا لوگوں بلاتے مصطفیٰ ہیں، مگر مصطفیٰ کا بلانا ایسے ہے جیسے خود خدا کا بلانا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جب کسی کو بلاتے، وہ نماز میں ہوتا، حالت نماز میں نماز چھوڑ کے آ جاتا۔ حضور علیہ السلام نے بھیجا بازار میں، جاؤ فلاں چیز خرید کے لے آؤ۔ پورا مدینہ گھومتا رہا، دکان سے چیزیں خریدی، سامان لیا، جو ملا راستے میں اس سے بات چیت کی، کام کر کے واپس آیا۔ آقا فرماتے باقی نماز پوری کر لو، باقی کی نماز۔ اگر سپوز تیسری رکعت میں گیا تھا تو واپس آ کے 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا، وہ تو تیسری سے شروع کر دے گا۔ رکوع سے گیا تھا، آ کے رکوع سے شروع کر دے گا، نماز ٹوٹی نہیں۔ ہمارے علماء، ہمارا مسئلہ یہ، ہمارا جب سینہ قبلہ سے پھر جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے جب مصطفیٰ بھیجے، جدھر مرضی پھرتا رہے، نماز ٹوٹتی نہیں، جڑی رہتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں تھے۔ آقا بولیے بھولتے نہیں تھے۔ حضور کیوں بھولے؟ قاری صاحب تلاوت میں بھول جائے، میں بھول جاؤں، ہم نے تو کسی استاد سے پڑھا، مصطفیٰ نے جس سے پڑھا وہ خود کہہ رہا ہے ستغرب کا فلا تنسا۔ اے مصطفیٰ، آپ کے دنیا میں تو استاد ہی کوئی نہیں، آپ امی ہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے ایسا کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ آپ کبھی بھولیں گے الا ماشاء اللہ، مگر ہاں جب اللہ چاہے گا کوئی چیز مبارک ذہن مبارک سے اٹھا لے گا، جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے کوئی چیز ذہن سے اٹھانی ہوئی، جو بھی چیز، آقا نے فرمایا ایک بار حضور نے یہ بھی حدیث پاک ہے کہ فرمایا انی لا انسا ولکن انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، بلایا جاتا
میں بھولتا نہیں بلکہ اللہ خود جو چیز اٹھانی ہے تیرے مبارک سے اسے میں فرما دیتا ہے، اس کے بدلے میں جو اچھی چیز اللہ بھیج دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اب حضور علیہ السلام ایک بار بتانے کے لیے آئے، جی چاہا حضور کی رحمت تھی نا۔ اب آقا کیسے دیکھیں جسے رحمت للعالمین بنایا کہ یہ 1000 راتوں سے افضل رات گزر رہی ہے اور حضور کا جی چاہا بتا دوں، اللہ جی چاہا بتا دوں، بتانے کے لیے گھر سے آ بھی گئے، راستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، آقا نے فرمایا ان جھگڑنے والوں کی وجہ سے میرے ذہن سے اس کی تاجیر اٹھا لی ہے، میرے ذہن سے اٹھا لی۔ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ بتا دے، ہائے ہائے، اللہ رب العزت نہیں چاہتا تھا کہ حضور بتا دے۔ وجہ کیا تھی آگے عرض کرتا ہوں، یہ حضور کی رحمت ہے۔ آقا کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بار فرمایا مجھے رات دکھا دی گئی، مجھے رات دکھا دی گئی، لیکن پھر خواب میں حضور نے فرمایا مجھے رات دکھائی گئی لیلۃ القدر، لیکن پھر میرے بعض اہل نے، اے پتہ نہیں بعض اہلی، میرے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے جگایا، میں اٹھ کے بیٹھا تو اللہ نے میرے ذہن سے اٹھا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی حضور نے چاہا کہیں ایسا نہ ہو، اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا، منشاء خدا بندی یہ تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک رات اگر بتا دی جائے اور کوئی شخص اس رات کو گناہ کر بیٹھے تو بدبخت نہ ہو جائے۔ ابھی جب یہ رات 21، 23، 25، 27، 29 میں تقسیم ہے، پتہ نہیں کون سی رات، پتہ نہیں کون سی رات، ابھی جب تقسیم ہے، میرے آقا نے فرمایا جو لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، جسے لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا وہ حقیقتاً محروم ہو گیا۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ پتہ ہو فلاں رات ہے اور پھر کسی سے رہ جائے۔ یہ امام راضی نے بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے، قبلہ فرماتے ہیں کہ امام راضی نے لکھا کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے مسجد میں ایک سوئے ہوئے بندے کے پاس سے گزرے ہوئے آقا کچھ فاصلے پر جا کے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سیدنا مولا علی علیہ السلام سے فرمایا جاؤ جا کے سوئے ہوئے کو جگا دو، نماز کا وقت ہے۔ وہ بھی اب علی ہیں، یہ انا مدینہ العلم و علی بابھا، شہر علم کا دروازہ ہے، جا کے بندے کو جگا تو دیا، واپس آ کے پوچھا آقا آپ نیکی میں زیادہ تیزی کرتے ہیں، نیکی میں سبقت اختیار کرتے ہیں، خود کر دیتے ہیں کام، مگر آج اس سوئے ہوئے کو آپ نے جگایا نہیں، مجھے دور سے آ کے بھیجا، خود اس کے پاس سے گزرے تو نہیں جگایا۔ آقا نے فرمایا علی وہ سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے کو جگاتا، نیند میں نہ کر بیٹھتا تو ایمان سے جاتا رہتا۔ اللہ کہیں نیند میں نہ کر بیٹھا۔ میں نے چاہا کہ سویا ہوا انکار کر کے محروم نہ ہو جائے، علی تمہارے جگانے سے اگر وہ نہ جگا دیتا، دوسری بار جگانے سے جاگ جاتا، بات نہیں کی، مگر میرے بلانے پر نہ اٹھتا تو کہیں محروم نہ ہو جاتا۔ آقا کی رحمت تھی، یہ جو رات ہم پر منکشف نہیں کی، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ رات نہیں کھولی، لیکن کچھ صحابہ کو نشانیاں دے دی۔ اب ایک اگلے مرحلے کی طرف آتا ہوں، ہم ہر سال 27 کو کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہر سال اس شب کا اجتماع 27 کو کیوں کرتے ہیں؟ اصولاً چاہیے کہ ہمیں 21، 23، 25، 27، 29 کے لیے کوئی ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے، قیام کی ایکٹیویٹی ہو، لمبا قیام تراویح پڑھ لے، ایک بار اس میں پڑھ دے، اس کے بعد 4، 6، 8 رکعتیں جو بھی قیام کریں، بہت پیاری تلاوت کے ساتھ، اس طرح لاہوتی کے ساتھ رات کو قیام کریں، 21 کو بھی، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ اور بعض احادیث میں رمضان کی آخری رات بھی آیا، وہ جو ہم بازاروں میں رش ڈال دیتے ہیں نا، آخری رات رمضان کی، جب مزدوری لینے کا وقت آتا ہے، جب اللہ دینے کے لیے اپنے بندوں کو دینے کے لیے آوازیں لگاتا ہے، اللہ جب بلاتا ہے، اس وقت میں ہم بازاروں میں نکل جاتے ہیں، ہماری شاپنگ نہیں مکمل ہوتی ہے، ہماری چیزیں رہ رہی ہوتی ہیں، ہماری خواتین کی چیزیں نہیں پوری ہوئی ہوتی، کسی نے مہندی لینی ہے، کسی نے چوڑیاں، اپنے شوق ہے، لیکن وجہ اس کی وہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اسراف کی عظمت نہیں موجود، رات کی عظمت موجود نہیں۔ خود رسول اللہ نے جس رات کو تلاش کیا،
میری بات آپ سمجھ لیں، خود اللہ کے رسول نے جس رات کو تلاش کیا وہ ہم صرف 27ویں کو ایک اجتماع کیوں کر دیں؟ پہلی بات میں نے بتائی، میرا دل چاہتا ہے ہم 21 23 25 27 29 ان ساری طاق راتوں میں ایک ایکٹیویٹی ضرور رکھتے ہیں۔ کئی لوگ کرتے ہیں، اچھے اچھے مراکز میں ہوتا ہے، کسی 21ویں رات کو تلاوت قرآن محفل قرات رکھ دی، 23ویں کی رات کو محفل نعت رکھ دی، 25ویں کی رات کو قیام لمبا کر دیا، تراویح پڑھی، وتر چھوڑ دیے، لمبا قیام کر دیا، آخر میں وتر پڑھ لیے۔ جس کی مجبوری مشکل ہو، جاب کرنے والا بندہ جانے والا وہ چلا جائے، اعتکاف والے اور جو شوق والے رک کے کر لیں، کسی رات کو درس قرآن کر لیں، قرآن مجید کے بارے میں تو تعلیم دیتی ہے۔ ان ساری راتوں میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، مگر پوری امت میں زیادہ 27ویں پر زور کیوں ہے؟ یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ ساری راتوں میں سے 27ویں پر زور کیوں ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بات لکھی، ساتھ ہی لکھ دیا کہ یہ علم کی دنیا میں اتنا بدل نہیں ہے اس بات کا، سند کمزور ہے عبداللہ ابن عباس سے، لیکن باتیں بڑی پیاری ہیں۔ انہوں نے کہا 27ویں رات، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے 27 کی رات شب قدر ہے۔ آج چونکہ میں اور آپ اس میں بیٹھے ہیں، اب وہ صحیح روایات، صحیح حدیث جو بیان کر وہ کوئی ضعیف نہیں ہوگی، اگرچہ کہ ہم ضعیف حدیث کو فضائل اعمال میں مانتے ہیں، مگر اس وقت آپ کو فقط صحیح حدیث دوں گا۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی ایسی باتیں، کوئی ایسی بتا دی جن میں لگتا ہے کہ 27 کی رات، وہ فرماتے ہیں اللہ کو آداب میں طاق پسند ہے، اللہ کو آداب میں طاق پسند ہے، 1 3 5 7 9 یہ طاق پسند ہے، اور ان سارے طاق میں سے اللہ کی عادت دیکھیں تو لگتا یوں ہے اللہ کو 7 پیارا ہے، اللہ اللہ کو 7 پیارا ہے، کیونکہ لگتا یوں ہے اللہ کو 7 پیارا۔ کیوں؟ ہفتہ بنایا، ہفتے کے دن 7 رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 8 9 10 بھی رکھ سکتا تھا، 7 رکھے، آسمان 7 بنائے، زمینیں 7 بنائی، طواف کے چکر 7 رکھے، ایسے 7 کی کئی چیزیں لا کر کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ کو 7 زیادہ پیارا ہے، تو یہ 27 کی رات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پھر فرماتے ہیں دوسری بات کہتے ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر میں جو لفظ ہے لیلۃ القدر یہ 3 بار آیا ہے، 3 بار، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں۔ حرف کہتے ہیں جیسے لام ایک حرف ہے، یا دوسرا حرف ہے، پھر لام تیسرا حرف ہے، 9 حروف ہیں۔ کہتے ہیں 9 حروف، اور لیلۃ القدر 3 بار آیا، تو 3 کو 9 سے ضرب دے، ملٹیپلائی کرے تو 27 بنتا ہے، کہ یہ بھی اس سے بھی لگتا ہے کہ رات 27 کی ہے۔ یہ اندازہ ہے نا، میں نے کہا آپ کو ایسی کوئی، انہوں نے کہا تیسری بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جو سورۃ القدر میں، سورۃ القدر کی جو پروناؤن اور ضمیر آیا ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا، وہ کہتے ہیں یہ جو ہیا ہے یہ 27واں ہر لفظ ہے۔ اگر انا پہلا لفظ، انزلنا وہ دوسرا لفظ، فی تیسرا لفظ، اس طرح گنتے آئے تو ہیا 27واں بنتا ہے، اور یہ پروناؤن ہے 27ویں رات کے لیلۃ القدر کے لیے، تو کہتے ہیں اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ یہ تو ایک وہ بات ہوگی جس کو امام ترمذی نے لکھا کہ علم کی دنیا میں اس کا وزن نہیں ہے یہ بات کا۔ لیکن اب اگلی بات کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، قسم اٹھا کے کہتے تھے اور قسم بلا استثناء اٹھاتے تھے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، امام ابو داؤد کے پاس موجود ہے کہ حضرت کعب خدا کی قسم اٹھاتے بغیر انشاءاللہ کہے، انشاءاللہ کہے بغیر قسم۔ جب صحابی اٹھائے تو اس کا مطلب پورا یقین ہے، اسے پورا یقین ہے، وہ قسم اٹھا کے کہتے کہ 27ویں رات ہی وہ رات ہے جو شب قدر ہے۔ کسی نے آگے کہا آپ کے دوست عبداللہ ابن مسعود وہ تو کہتے ہیں جو پورا سال جاگتا رہا، من قام السنۃ کلھا وجد لیلۃ القدر، جس نے سارا سال جاگا وہ لیلۃ القدر پا لے گا۔ آپ کے دوست ہیں عبداللہ بن مسعود، حضرت کعب سے آگے کسی نے کہا، کسی حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں میرے والد تھے، آپ ان سے پوچھا کہ یہ تو
دیکھیں نا جی آپ کے دوست کا وغیرہ پورا سال جو جاگے گا اسے مل جائے گی لیلۃ القدر. ہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جانتا وہ بھی ہے. آیا ہے کیا جانتا وہ بھی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے لوگ ایک ہی رات پر تکیہ کر کے نہ رہ جائیں، ایک ہی رات پر تکیہ نہ کر لیں، ورنہ پتا اسے بھی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں یہ 27ویں رات ہے. پوچھا حضور اتنے یقین سے آپ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان نشانیوں سے جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی تھی. اللہ، ان نشانیوں سے جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی تھی. پوچھا کیا نشانی؟ کہنے لگے آقا نے بتایا تھا جب لیلۃ القدر گزرتی ہے اس کی صبح میں سورج زیادہ گرم نہیں ہوتا طلوع ہوتے وقت، سورج کی شعاعیں زیادہ سخت نہیں ہوتی، ایسے جیسے بس نرم سا سورج باہر نکلتا ہے، زیادہ سخت نہیں ہوتا. امام قرطبی نے اس پر بھی ایک بات بڑی مزے کی. آپ فرماتے ہیں یہ جو لیلۃ القدر کی ایک نشانی آقا نے دی کہ سورج ہلکا ٹھنڈا سا نکلے گا. کہتے ہیں میں نے بہت سوچا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے ٹھنڈا کیوں ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی وہ ساری رات جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کی واپسی کی وجہ سے سورج مدھم پڑ جاتا ہے. فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں سورج مدھم ہو جاتا ہے، سورج اس وجہ سے مدھم ہو جاتا ہے. لیلۃ القدر وہ کہتے تھے ان نشانی سے. میں کہتے ہیں میں نے زندگی میں کئی بار دیکھا کہ یہ 27ویں ہوتی ہے، اس سے یقین ہو گیا کہ 27ویں رات ہے، اس سے انہیں یقین ہوا کہ ویسے ایک حدیث پاک اور امام ابو داؤد ہے حضرت معاویہ بن ابو سفیان یہ روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا لیلۃ القدر 27ویں رات ہے. امام ابو داؤد کی حدیث بھی صحیح ہے، محدثین نے اس پر صحت کا حکم دیا. بہرحال یہ سارے دلائل 21 23 25 اور 29 کے لیے دلائل اتنے نہیں ملتے جتنے 27 کے لیے زیادہ مل جاتے ہیں. تو باقی تاک راتوں میں بھی تلاش کرتے ہیں، لیکن 27 کو محنت اس لیے زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اتنے یقین سے کہا ممکن ہے اگر یہی رات ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر دے. آمین. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آخری حصے کی طرف آتا ہوں گفتگو کے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارائیتا آقا آپ کی رائے کیا ہے اگر میں شب قدر پالوں تو کیا کہا کروں؟ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم شب قدر پالو تو یوں کہو اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا کریم ہے. تو معاف کرنے والا بولیے کریم کیا ہوتا ہے؟ کریم سخی سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے. کریم بولیے نا. لئیم کے مقابلے میں آتا ہے. لئیم انتہا درجے کے کنجوس کو کہتے ہیں. لئیم کون ہوتا ہے؟ بولیے. انتہا درجے کا کنجوس ترین. جو کنجوس کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، یہ بات یاد ہے. کبھی کوئی اللہ کا ولی کنجوس نہ ہوا نہ ہوگا. اور یہاں میں کنجوسی نہیں ہوتی، کنجوسی دل کی تنگی ہوتی ہے. کنجوسی بولیے مولانا نہیں قاری صاحب کی پوری ہے، کنجوسی نہیں ہوگی. اور یہاں میں آپ پہلے بیت اطہار کی باتیں پڑھتے ہیں نا، وہ سخی لوگ ہوتے ہیں، سخی. اور ولایت جس کو ملتی ہے اسے سخاوت ملتی ہے ساتھ. ولایت جب بھی ملتی ہے اسے ساتھ سخاوت ملتی ہے، دل کا کھلا ہوگا، دل کا کھلا. تو یہ جو قریب ہے اللہم انک عفو بھی کہا کہ اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو عفو ہے، بہت زیادہ معاف کرتا ہے. قریب اور بہت بڑا سخی بھی ہے. بہت بڑا بولیے نا. سخی اللہ کو یاد کروایا، اللہ کو بھولتا ہی نہیں. بندہ اپنی خاطر اللہ کی صفات بیان کرتا ہے. یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے، دعا کے آداب میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریفیں کرتے دعا سے پہلے اللہ کی. حضور علیہ السلام اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہیں. ہم سے تو دعا مانگی نہیں جاتی اور اگر مانگنے بیٹھ جائیں تو مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آقا علیہ السلام پہلے اللہ کی تعریفیں کرتے تھے. ایک بار حضور نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں اے میرے رب لا احصی ثناء کما انت اثنیت انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ
میں تیری ثنا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی ثنا خود بیان کی ہے۔ ہائے ہائے، قیامت کے دن حضور شفاعت فرمائیں گے، قیامت کے دن آقا شفاعت فرمائیں گے نا، شفاعت سے پہلے کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کو اللہ اپنی حمد کے وہ کلمات عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے، اللہ اپنی حمد کے بالکل نئے نام، اپنی حمد کے نئے کلام، اپنے پیارے اسماء جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے، قیامت کے دن رسول اللہ کو عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، قیامت کے دن اللہ حضور کو وہ پیارے نام دے گا جو کبھی دنیا میں کسی کو ملے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں حضور وہ کام کریں گے جو دنیا میں کیا آخرت میں بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ وہاں شفاعت کوئی چھوٹا کام ہے؟ ہائے ہائے، وہ شفاعت ہر کوئی حضرت آدم کے پاس گیا، فرمایا لست لہا، اس کام کے لیے میں نہیں ہوں، بلکہ جاؤ حضرت نوح کے پاس، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ پھر حضرت نوح کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے لست لہا ولکن اذهبوا الى ابراہیم فانه خلیل اللہ، میں نہیں کر سکتا شفاعت، جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہے، وہ شفاعت کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں کر سکتا، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ شفاعت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نہیں ہوں شفاعت کے لیے، جاؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وَإِنَّهُ روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، جاؤ ان سے بات کرو۔ جب سارے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کا نام لیں گے۔ اللہ، اب یہ ہے کیا حضرت آدم کو نہیں پتا کہ رسول اللہ نے شفاعت کرنی ہے؟ آئے آئے آئے، حضرت آدم بھی تو اپنی اولاد میں سب کو جانتے ہیں نا، بولیے حضرت آدم علیہ السلام بھی تو جانتے ہیں۔ یہ بیت مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی انہوں نے؟ آئے آئے، سارے نبی جانتے ہیں، حضور کی معراج بھی دیکھی، حضرت آدم بھی جانتے ہیں شفاعت مصطفیٰ نے کرنی ہے، حضرت نوح بھی جانتے ہیں شفاعت مصطفیٰ نے کرنی ہے، حضرت ابراہیم بھی جانتے ہیں شفاعت مصطفیٰ کے لیے ہے، حضرت موسیٰ بھی جانتے ہیں، عیسیٰ بھی جانتے ہیں، تو باقی نبیوں نے نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر حضرت آدم بھی حضور کے پاس بھیج دیتے، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات رہتی، نوح علیہ السلام کے پاس گئی نہیں، شاید وہی کر دیتے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء حضرت نوح کر دیں گے، موسیٰ کر دیں گے، عیسیٰ کر دیں گے، سارے نبیوں کے پاس پھیرا تاکہ پتہ چلے قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہاں حضور علیہ السلام کو شفاعت سے پہلے اللہ وہ کلمات عطا کرے گا۔ آقا نے فرمایا نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملے ہوں گے، نہ مجھ سے بعد وہ کلمات کسی کو ملیں گے۔ حضور نے فرمایا وہ اسی وقت مجھے ملیں گے، بالکل نئے۔ پھر حضور علیہ السلام اللہ کی حمد کریں گے۔ اللہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، بولے اللہ اپنی تعریف سے بولیے نا اللہ اپنی تعریف سے خوش ہو۔ باقی کوئی ہر بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن باقی اگر کوئی اور خوش ہو اپنی تعریف سے تو اس کے لیے بہت ہے۔ خوش ہر کوئی ہوتا ہے، تعریف سے بولیے خوش۔ جو کہتا ہے میں خوش نہیں ہوتا وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تعریف سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ وہ کئی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، بندے کو پتہ بھی ہوتا ہے میرا درد نہیں ہے، پھر تو خوش ہو جاتا ہے۔ وہ لقب القاب اکثر جو اشتہار بھرے ہوتے ہیں، کوئی لمبے لمبے اشتہار کو القاب سے پتہ بھی ہوتا ہے میرا نہیں ہے، پھر بھی کہتا چلنے دو بس ٹھیک ہے۔ تعریف سے ہر کوئی بولے خوش ہوتا ہے، لیکن جو بھی اور کوئی خوش ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہے۔ اللہ تعریف کا حقدار ہے، اللہ بولیے تعریف کا حقدار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، وہ ذات پاک ہے، اس کی جتنی تعریف کریں ساری تعریفوں کا مالک وہ ہے، اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ اپنے تعریف سے بولیے، اس لیے دعا مانگنے سے پہلے یہ جو ادب سکھایا آ کر صبح یوں کہو اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا کریم ہے۔ تو کیا بولیے کریم، سخی اس سے بھی بڑا سخی ہے۔ اللہ کو یہ بات کہنا اپنے لیے، یا اللہ تو کریم ہے، اور مانگنے میں بھی ایک سخی سے مانگنا، آئے ہائے ہائے
سخی سے بولیے، جو سخی ہو سے مانگنا، مانگے تو کوئی خالی نہیں لوٹاتا. سخی اپنے در سے خالی بولے نہیں لوٹاتا، بولے نا سخی خالی نہیں لوٹاتا. سخی خالی نہیں لوٹاتا. میں 2017 میں جب عمرے پر گیا تو میرے ساتھ میری گھر کی میری زوجہ تھی اور اس کی بہنیں اور بھتیجیاں بچیاں پانچیاں ہماری. دوران طواف میں ذہن میں بات آئی. میں نے کہا مولا کریم دنیا میں بھی کسی سے معافی مانگنی ہوگا، کسی کا بڑا کسی کا قتل کر دیا ہو، کسی کی بڑی کوئی چوری کر دی ہو، بڑا کسی پر ظلم کر دیا ہو، معافی کر دی ہو تو کوئی لے جائے تو مولا کوئی نہیں لوٹا تھا. اپنی بچیاں کو لے کے آ جائے مولا کریم، بڑے سے بڑا سنگل بھی ہو، گھر کی عورتیں ساتھ آ جائے نا وہ معاف کر دیتا. میرے مولا تو سخی ہے. اتنے لوگ مل کر کسی کے پاس چلے جائے سخی ہو، وہ گھر سے خالی نہیں لوٹاتا. یہ راتوں کو ہم جمع کیوں ہوتے ہیں، اجتماع کیوں کرتے ہیں، اکٹھے مل کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ سارے مانگیں گے، اللہ سارے ہاتھ پھیلائیں گے، سارے روئیں گے، سارے جب مانگیں گے اللہ خالی نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ خالی بولیے نا بے شک وہ کریم ہے کیونکہ وہ بولے کریم ہے. ایک صحابی ہے حضور علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ عربی تھے دیہاتی، یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وہ رات میں لگے کہتے بعد پھر تو مزے ہو گئے، پھر تو موجہ ہی موجہ. وہ صحابہ کرام کو یا رسول اللہ یہ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ فرمایا سچا خوش ہو رہا ہے، اتنا سخی حساب لے تو آسان ہوتا ہے. کنجوسوں کے مشکل ہوتے ہیں، حساب بولے کنجوسوں کے مشکل ہوتے ہیں. حساب کنجوسوں جو دل کا سخی ہو نا، دنیا میں بھی ہم چھوٹے ہوتے تھے کوئی غلطی کر کے آ جائے، پتا تھا ماں سخی ہے، امی سے بچت ہو جائے گی، سارا ٹائم چھپے رہتے ہیں کہ امی پھوپھی کی طرف ادھر جب آئے گی وہ سخی ہے بس ان سے معافی مل جائے گی. اللہ سخی ہے، اللہ سخی ہے، اور اتنا بڑا سخی کہ اس کائنات میں اس سے بڑا سخی کوئی نہیں. وہ اتنا سخی ہے تو نماز پڑھے دعا نہ مانگے اسے غیرت آ جاتی ہے کہ نماز پڑھی کوئی سے دعا نہیں کی، آئے ہائے کوئی سے سوال نہیں کیا، سارا دن روزہ رکھا تو کوئی سے مانگا کچھ نہیں. اللہ کو اس پر بھی غیرت آتی ہے، اللہ سے مانگا ہے. دنیا ساری میں لوگ مانگنے والے سے جان چھڑاتے ہیں، لوگ مانگنے والے سے بولے نا چھڑاتے یا نہیں چھڑاتے. جس کا آپ کو پتا ہو کسی رشتہ دار کا بھی، کوئی آپ کا رشتہ دار ہو جو مانگتا رہتا ہے، ہر وقت سوال کرتا ہے، گھر بھی آ جائے اس کی عزت بولے کرتا ہے، بولے نا ہر وقت سوال کرتا ہے، کچھ مانگے گا اس کے آتے ہی آپ اپنا بل نکال کے بیٹھ جائیں گے اپنے خرچے کے، یہ خرچہ کہ مانگنے والا کسی کو پسند نہیں ہے. ایک ذات وہ ہے جسے مانگنے والوں سے پیار ہے. ایک اس نے مصطفیٰ کریم کو ایسا بنایا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے مصطفیٰ اپنی امت کے سارے منگتے تیرے پاس بھیجوں گا، تو نے کسی کو لوٹانا نہیں ہے، کسی کو خالی نہیں لوٹانا. آج بھی لوگ جاتے ہیں حضور سے جھولیاں بھر کے آتے ہیں، کوئی خالی نہیں لوٹا. تو آقا نے فرمایا یوں دعا کرو، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا کریم ہے، تحب العفو، معافی کو پسند نہیں کرتا ہے، معافی سے محبت کرتا ہے. میرے مولا فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگنی، اگر کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے معافی مانگے. ابھی محفل کا اختتام ہے، سلام ہوگا کہ اللہ گفتگو کروائیں گے، اس کے بعد وہ ناظرہ قرآن مجید اور حفظ کے لیے اپنے چاہا کام کہ اللہ کرے اس مسجد میں کوئی ایکٹیویٹی ہو. قاری صاحب اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت دے. یہ ادارے کا افتتاح بھی ہے، تو اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے بعد صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے. جس کسی کی صبح ڈیوٹی نہیں ہے، صبح جس کی تو ڈیوٹی ہے مجبوری ہے وہ بے شک جائے. جس نے شام واجبات پڑھی صبح پڑھ لے گا، اللہ یہ رات سے عطا کر دے گا. لیکن اگر آپ کی ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، صبح کو سونے کا وقت مل سکتا ہے تو ضرور ٹھہریے گا، ضرور ٹھہریے گا. کیا پتا آپ کی وجہ سے کسی اور کی بھی دعا قبول ہو جائے، کیا پتا کس کی وجہ سے کس کی دعا قبول ہو جائے. اس کے سارے یہاں رکھیں گے تو انشاءاللہ معتکفین
اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ بھی ساتھ ہوں گے. ہم اللہ کے حضور ان کا واسطہ دے کر اپنے لیے معافی مانگ لیں گے اللہ کے حضور. اللہ رب العزت ہم سب کے ہاتھ پر ہے فرمائے وما علیہ الا البلاغ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.